السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، واقعہ کربلا میں اہل بیت اور مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی جس میں اہل بیت، خاندان نبوت اور دیگر مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے حق اور باطل کی حدود کو واضح کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ محترم دوستو، واقعہ کربلا میں بظاہر تو یزید جیت چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، خاندان نبوت اور دیگر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر اصل میں یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے کہ حق اور باطل کی حدود واضح کر دی۔ محترم دوستو، یزید اور اس کا ساتھ دینے والے جتنے بھی لوگ تھے، ان کی نسلوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ اہل بیت اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کے ساتھ دنیا نے پھر کیا سلوک کیا۔ محترم دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے حکم سے 70,000 کوفی مارے گئے۔ کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہذا اللہ کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں، اصحاب و احباب ہوں، یا ان سے نسبت اور تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے اللہ کا عذاب ضرور کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی تعظیم و تکریم لازم اور ضروری ہے، اور اس کی توہین اور بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی اور بربادی کا سگنل ہے۔ روہیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔